کیا وہ پھر سے زہیر کی قید میں چلی گئی ہے؟ کیا زہیر نے اس تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ابھی لے چلو آکاشا کے پاس پلیز، مجھے ابھی لے چلو، زہیر نے بےتابی سے واجد سے کہا تھا۔ آکاشا کے جانے کے بعد کلثوم واجد کو ملی اور انہی دنوں میں ملی۔ واجد سے کچھ سننے کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ کلثوم ہی آکاشا ہے۔ اوکے چلو، واجد زہیر کی فیلنگ کو سمجھ سکتا تھا، آخر وہ بھی اس کرب سے گزرا تھا۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ دونوں کو اجلت میں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر عائشہ بیگم نے ان کو مخاطب کیا تھا۔ ماما آکاشا مل گئی ہے ماما، زہیر نے خوشی اور شکر کے ملے جلے تاثرات سمیت عائشہ بیگم کے گلے لگتے کہا تھا۔ کیا کہاں ہے آکاشا؟ عائشہ بیگم کے پوچھنے سے پہلے ریان نے پوچھا، جو ہدیہ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، لیکن زہیر کی آخری بات سنتے فوراً پوچھا، جس پر زہیر نے الف سے یہ تک ساری بات بتا دی۔ ہم اب واجد کے گھر جا رہے ہیں، آکاشا وہی ہے، زہیر نے واجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں جلدی جاؤ، اب تاخیر نہ کرو، عائشہ بیگم نے خوشی سے کہا تھا۔ آخر کو ان کے بیٹی کی خوشی اور اس گھر کی بہو مل گئی تھی، اس گھر کی رونق اور خوشیاں لوٹ رہی تھیں۔ میں بھی چلتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، ریحان کے کہنے پر زہیر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دونوں واجد کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پیچھے ہدیہ خوشی سے عائشہ کے گلے لگ گئی تھی۔ ماما ماما، واجد نے گھر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں تبسم بیگم کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ کیا ہوا واجد، اس طرح کیوں؟ ماما آکاشا مطلب کلثوم کہاں ہے؟ واجد نے تبسم بیگم کی بات کاٹ دی تھی۔ کلثوم اس ٹائم پر اپنے کمرے میں ہوتی ہے، کیا ہوا ہے؟ تبسم بیگم حیرت سے کبھی واجد اور کبھی واجد کے پیچھے کھڑے زہیر اور ریان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے کلثوم کو بلائیں۔ نہیں، ہم خود چلے جاتے ہیں اس کے کمرے میں، واجد کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ باقی سب اس کے پیچھے ہو لیے۔ کئی بار دروازہ نوک کرنے پر بھی جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو تبسم بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن کمرہ خالی تھا، جس پر باقی سب کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تو کلثوم اپنے کمرے میں ہوتی ہے، کہاں جا سکتی ہے؟ کلثوم کی غیر موجودگی پر تبسم بیگم کو حیرت اور پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ کہ آکاشا کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم آ رہے ہیں، یا اس نے جان لیا ہو کہ زہیر بھائی واجد کے دوست ہے اور وہ یہاں سے چلی گئی ہو۔ ریان کو اس وقت جو سمجھ آئی اس نے اپنا نظریہ بتا دیا، جس پر زہیر ایک بار پھر کرب کا شکار ہو گیا تھا۔ آکاشا کے اتنے قریب آ کر بھی وہ اسے ایک بار پھر کھو چکا تھا۔ زہیر ٹوٹتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ ہم ڈھونڈ نکالیں گے بھابھی کو، تم بے فکر رہو زہیر۔ واجد نے زہیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دینی چاہی تھی۔ آکاشا نے بھی مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے پھر چلی گئی۔ وہ تینوں جتنی خوشی سے گھر سے گئے تھے، واپس اتنی ہی مایوسی سے لوٹے تھے۔ زہیر بھی بغیر کسی سے کوئی بات کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ باقی سب لاؤنج میں بیٹھے رہ گئے تھے۔ آکاشا کا نام سن کر بختاور بیگم بھی حسن ویلا آ گئی تھی۔ واجد کے نمبر پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ ہیلو، ہاں واجد، عثمان بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کون بول رہا ہے؟ تم کون بول رہے ہو؟ تم جو کوئی بھی ہو، خبردار جو فضول بکواس کرنے کے لیے دوبارہ مجھے کال کی تو۔ واجد نے غصے سے کہتے کال کاٹ دی۔ واجد کے غصے بھرے لہجے پر سبھی چوکنا ہو گئے تھے، جبکہ زہیر کے قدم وہیں سیڑھیوں پر تھم گئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کس کی کال تھی؟ کچھ نہیں آنٹی، ایسے ہی فضول پریشان کرتے ہیں، کہہ رہا تھا تمہارے ہونے والی بیوی اس کے قبضے میں ہے، جبکہ مسز محمود سے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، وہ گھر میں ہے۔ واجد نے تفصیلی جواب دیا، جبکہ دوبارہ اسی کال سے کال آنے لگی تھی۔ کال ریسیو کرو، اسپیکر پہ کرو، زہیر نے واپس آتے واجد سے کہا تھا، جانے کہ اسے خدشات نے گھیر لیا تھا۔ واجد نے حیرانگی سے کال ریسیو کرتے اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی منگیتر سے محبت نہیں ہے، ورنہ میں نے تو سنا تھا تمہیں بہت محبت ہے اس سے۔ اسپیکر سے بھاری آواز ابھری تھی، جس پہ زہیر نے واجد کو اشارے سے بات جاری رکھنے کا کہا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ ارے واہ، تمہیں تو ابھی سے اپنی منگیتر کا نام تک بھول گیا۔ چلو کوئی نہیں، بتا دیتا ہوں، آکاشا صغیر۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز وہاں موجود تمام نفوس کو حیرت میں مبتلا کر گئی تھی، جبکہ زہیر اپنے شک کے یقین پر بدل جانے پر بھٹیاں بھیج گیا تھا۔ کون ہو تم؟ واجد نے شوق کے عالم میں پوچھا تھا۔ اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں اس کی سلامتی چاہتے ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو، ورنہ یہ تو مرے گی، ساتھ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے پاس 5 دن کا وقت ہے، نہ صرف اس رشتے سے انکار کر دو، بلکہ اپنی شادی بھی کسی سے رچا لو، ورنہ دھمکیاں اس لہجے میں کہتے ہیں کال بند کر کے دی گئی تھی، جبکہ سب حیرت اور پریشانی میں گر گئے تھے۔ یہ کون ہو سکتا ہے جو آکاشا کو میری منگیتر سمجھ رہا ہے؟ واجد نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ سب سے مین بات، اس نے واجد کی منگیتر کی بجائے آکاشا کا نام کیوں لیا ہے؟ لیکن کیوں؟
ریان بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر آکاشا کو کوئی نقصان پہنچا تو؟ عائشہ بیگم کی تفکر بھری آواز سب کو پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ ان لوگوں نے آکاشا کو زمل یعنی واجد کی منگیتر سمجھ کر کڈنیپ کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے نام آکاشا کا کیوں لیا ہے؟ کیا وہ آکاشا کو جانتے ہوں گے؟ سہیل نے غائب دماغی سے تانے بانے جوڑتے کہا تھا۔ کہیں تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں جو تمہارے اور زمل کے رشتے سے کھاٹ کھاتا ہو؟ سہیل نے پرسوچ انداز میں واجد کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں، ایسا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ سبھی پریشان تھے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ ہیلو، اسلام صاحب۔ جی صاحب، کام ہو گیا ہے، میں نے اس کی منگیتر کو بھی فون کر دیا ہے۔ جی نہیں صاحب، اس کی بہن تو نہیں ملی تھی، ہم اس کی منگیتر کو اٹھا لائے ہیں۔ جانے آگے سے کیا کہا گیا کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ جی صاحب ٹھیک ہے، آپ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے صاحب، خیال رکھیں گے۔ پھر چند باتوں کے بعد اس نے کال بند کر دی اور زمین پہ پڑی بے ہوش آکاشا کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ کمبخت، بہت اونچا ہاتھ مارا ہے۔ تبھی آکاشا نے حواس کی دنیا میں قدم رکھتے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے پاس بیٹھے آدمی کو چندیائی نظروں سے دیکھنا چاہا، لیکن کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آنکھوں کی چندیاہٹ ہٹی اور دماغ مکمل طور پہ بیدار ہوا تو اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ گھبراہٹ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، ساتھ ہی غیر ارادی طور پہ خود کو پیچھے کھسک لیا تھا۔ خوف، وحشت اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ تو تم؟ وحشت سے اس کی آنکھیں زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تم تک پہنچ نہیں پاؤں گا؟ تم میرا سر پھاڑ کر بھاگ جاؤ گی ذلیل، اور میں خاموش رہوں گا؟ صاحب کا تیرا خیال رکھنے کا حکم نہ ہوتا تو ابھی تجھے ادھر ہی دفن کر دیتا۔ اس نے پھنکارتے ہوئے آکاشا کا بازو دبوچ لیا، جس سے آکاشا مزید خوفزدہ ہو گئی۔ تو دیکھو بشیر، مجھے جانے دو پلیز۔ خوف کے مارے آکاشا سے بولنا محال ہو گیا تھا۔ وہ بشیر کی حرکت کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اب بھی اگر اس نے کچھ غلط کیا تو وہ کیا کرے گی؟ کیسے خود کی حفاظت کرے گی؟ یہ سوچ اس کی روح فنا کیے جا رہی تھی۔ ارے تم تو ڈر رہی ہو۔ ہاں ہاں ہاں، کہاں گئی اب تمہاری وہ ہوشیاری جب تم نے میرا سر پھاڑا تھا؟ بشیر نے آکاشا کے جبڑے پر اپنا ہاتھ میں جکڑ لیا جس پر وہ کڑا اٹھی تھی۔ پلیز پلیز بشیر، مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے، آکاشا نے گڑگڑاتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں بشیر کا لہجہ کہا بہا فضا میں ابھرا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھی لگ رہی ہو ایسے یوں گڑگڑاتے ہوئے۔ اب کی بار بشیر نے سختی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آکاشا کا بھی ویسے ہی سر پھاڑ دے جیسے اس کا وہ پھاڑ کے بھاگی تھی۔ بالوں کے کھچاؤ سے آکاشا کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ اف یار، ایک تو صاحب کا حکم ہے تمہارا خیال رکھا جائے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں، لیکن صاحب کا کام ہوتے ہی دیکھنا میں تمہارا کیسے حشر کرتا ہوں۔ بشیر نے دھمکی دیتے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے اور آکاشا کو نفرت سے ایک طرف کو پھینکتا باہر چلا گیا تھا۔ آکاشا پر وحشت طاری ہونے لگی تھی۔ اللہ، کیا کروں؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری میں جکڑ جاتی ہوں۔ بشیر سے کیسے خود کو بچاؤں؟ اگر بشیر نے کچھ غلط نہیں، میں زہیر کی بیوی ہوں، اس کی امانت ہوں، جیسے بھی صحیح، لیکن میں اس کے نکاح میں ہوں، پر میں کیسے خود کو اس کے چنگل سے محفوظ رکھوں؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ واجد کے گھر سے نکلنے کے بعد میں بشیر کے چنگل میں پھنس جاؤں گی تو میں باہر کبھی بھی نہ نکلتی، زہیر کا سامنا کر لیتی، کم از کم خود کو محفوظ تو پاتی۔ آکاشا نے روتے ہوئے اس وقت کو کوسا تھا جب اس نے گھر سے باہر جانے کا سوچا تھا۔ زہیر، تم ہر جگہ رسائی حاصل کر لیتے ہو، کاش تم یہاں بھی رسائی حاصل کر لو، مجھے یہاں سے نکال لو پلیز، کہیں سے آ جاؤ زہیر۔ یہ کون سا جذبہ تھا جو آکاشا اور زہیر سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی، اب زہیر کے پہنچ جانے کی ہی آس لگا رہی تھی۔ شاید وہ زہیر کی اہمیت کو تسلیم کر چکی تھی۔ ایک عورت باپ بھائی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں ہی خود کو محفوظ تصور کرتی ہے، کیونکہ انہی رشتوں کو اللہ نے عورت کی حفاظت گاہ بنایا ہے۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ اسی شہر میں ہوں کیسے آئے گا، اور تبسم بیگم اور واجد نے کیا مجھے تلاش کرتے رہیں گے؟ زہیر کے پاس تو محفوظ تھی، لیکن ابھی کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ زہیر کے ساتھ ساتھ تبسم بیگم کی پناہ کو بھی چھوڑ چکی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ وہیں بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ سوچوں سے جکڑ چکی تھی، گھر سے نکلنے کا ملال اسے نگلنے لگا تھا۔ 24 گھنٹے بیت گئے تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آکاشا کو کڈنیپ کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ زہیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کوئی اس کی آکاشا کو اس سے چھیننے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو وہ آکاشا کے ملنے پر صحیح سے خوش بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ سب ہو گیا تھا۔ میری انسپکٹر گیلانی سے بات ہو گئی ہے، ابھی کچھ دیر میں آ جاتے ہیں، ان سے مل کر ہی کچھ حل نکالا جا سکتا ہے۔ واجد اور ریان نے حال میں
داخل ہوتے کہا تھا جہاں سبھی موجود تھے۔ بختیور بیگم اور ہدیہ بھی ادھر ہی آ جاتے۔ ارسلان صاحب شہر سے باہر تھے۔ کیا پولیس کو انوالو کرنا مناسب ہوگا؟ عائشہ بیگم اپنے خدشات کے تحت کہہ رہی تھیں۔ نہیں آنٹی، آپ بے فکر رہیں، گیلانی صاحب ہمارے جاننے والے ہیں، وہ اس مسئلے کو اچھے سے مینیج کر لیں گے، واجد نے عائشہ بیگم کو تسلی دی تھی۔ اللہ میری بچی کی حفاظت کرے، جانے کس حال میں ہوگی۔ بختیور بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، آکاشا کو کچھ نہیں ہوگا، بس ایک بار میرے ہاتھ آ جائیں وہ لوگ، حشر کر دوں گا ان کا۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی آکاشا کو زخم پہنچانے کی؟ زہیر کا بس نہیں چل رہا تھا ان لوگوں کی جان جسم سے جدا کر دے، جن لوگوں نے اس کی آکاشا کو کڈنیپ کیا تھا۔ ریلیکس ہو جائے زہیر بھائی، جس بات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہم سب مل کر مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ ریان کے کہنے پر زہیر نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ آکاشا کے جانے کے بعد وہ پہلی بار ریان نے اسے قدرے اچھے انداز میں بات کی تھی۔ پہلے وہ روکھے لہجے میں مختصر بات کرتا تھا۔ انسپکٹر گیلانی کے آنے کے بعد وہ تینوں ڈائننگ میں چلے گئے تھے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ تینوں ریلیکس سے واپس آئے تھے۔ پلان بن چکا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ اب انتظار تھا ان لوگوں کا اور ان کو کے انجام تک پہنچانے کا۔ سلام صاحب، بشیر نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، جو بلیک کوٹ اور سر پہ ہیٹ پہنے ابھی وہاں پہنچا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بشیر کی طرح ساتھ چلنے لگا تھا۔ جی صاحب جی، سب ٹھیک ہے، میرے ہوتے کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، بشیر نے فخریہ انداز اپناتے اپنے صاحب کو خوش کرنے کی غرض سے کہا تھا۔ ویری گڈ، ایسے ہی کام کرتے رہو تو جلد ہی ترقی کرو گے۔ صاحب کے کہنے پر بشیر نے تو جیسے باغ ہو گیا تھا۔ صاحب یہاں اس کمرے میں ہیں۔ بشیر نے کمرے کا لاک کھولتے ہوئے آگاہ کیا اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا، جہاں آکاشا زمین پر اودھے منہ گری پڑی تھی۔ اسے دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رکھا گیا تھا۔ صاحب آپ یہاں رکیے، تب تک میں ذرا ایک بار پھر اس کی منگیتر کو یاد دہانی کراؤں۔ بشیر اپنی آنکھ کا کونا دباتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ کمین کی بھری مسکراہٹ لیے آکاشا کی طرف بڑھا تھا اور اپنا ہیڈ وہی زمین پر اچھالتے پھینک دیا تھا۔ ہیڈ کے ہٹ جانے سے اس کا چہرہ واضح طور پر نمایاں ہو گیا تھا۔ ارے ڈیئر، اٹھو نا، دیکھو تو کون آیا ہے۔ مجھے بھولی تو نہیں ہو ڈیئر؟ میں شیری نے اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو زمل نہیں تھی، پھر یہ کون ہے؟ شیری غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ لڑکی زمل نہیں تھی، پھر یہ کون ہے؟ شیری نے اسے اپنے ذہن پہ زور دیتے سوچا اور لہجہ بھر میں اس کا ذہن کسی چہرے پر اٹک گیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ گھبرا اٹھا تھا۔ بشیر اس کی آواز سنتے ہی بھاگا چلا آیا تھا۔ یہ تم کسے اٹھا لائے ہو؟ شیری بشیر کا گریبان پکڑتا گھرایا تھا۔ سر صاحب، یہ تو اس کی منگیتر، بشیر نے ہکلاتے ہوئے کہنا چاہا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے صاحب کو اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا، ابھی کیا ہو گیا تھا؟ بکواس بند کرو خبیث، تم زہیر حسن کی بیوی کو اٹھا لائے ہو، تم جانتے نہیں وہ ہمارا کیا حشر کرے گا، جان لے لے گا ہماری۔ شیری کا بس نہیں چل رہا تھا بشیر کو قتل کر دے۔ لیکن صاحب، یہی اس کی منگیتر ہے، یہ اس کے گھر پر تھی، میں نے اسے خود اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ بشیر نے ایک بار پھر وضاحت دینی چاہی تھی۔ بکواس بند کرو، میں خود وہاں موجود تھا جب مسز حسن نے اسے زہیر کی بیوی کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ شیری نے پوری قوت سے ایک جھٹکا دیتے بشیر کا گریبان اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا، جس سے وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے کو جا گرا تھا۔ آکاشا، جو آواز میں آنے کے بعد بھی وہ ویسے ہی پڑی تھی، موقع کو غنیمت جانتے شیری کو بھی پیچھے سے زور سے دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، نیچے زمین پر گر گیا۔ اس کے گرنے سے موبائل اس کی جیب سے نکلتا فرش پر گر گیا تھا۔ آکاشا سرعت سے موبائل پکڑتی باہر کو بھاگی تھی، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ بچ نہیں سکتی۔ وہ اپنے دماغ کو پھرتی سے استعمال میں لاتے دروازہ لاک کرتی باہر کو بھاگنے لگی تھی اور جلدی موبائل پر اپنی انگلیاں چلاتی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ یہ نمبر اس کے دل و دماغ پر نقش تھا۔ ہیلو، زہیر حسن اسپیکنگ۔ دوسرے بیل پر ہی کال ریسیو ہو گئی تھی، وہی مخصوص آواز۔ میں آکاشا، وہ جلدی آ جاؤ، مجھے بچا لو پلیز۔ آکاشا نے بھاگتے ہوئے پھولے سانسوں سمیت زہیر کی بات کاٹ دی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف زہیر آکاشا کی آواز پر سرشار ہو گیا تھا۔ یہ آواز سننے کو اس کے کان ترس گئے تھے، لیکن پھر یہی سرشاری فکر مندی میں ڈھل گئی تھی۔ آکاشا، کہاں ہو تم اس وقت؟ زہیر نے بے چینی سے کہتے باہر گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔
وہ کال کاٹ نہیں سکتا تھا، وہ آکاشا تک مزید پہنچنے میں دیر نہیں کر سکتا تھا۔ انسپکٹر گیلانی بھی فوراً کال پر بات کرتے ریان اور واجد کے ساتھ زہیر کے پیچھے ہو لیے تھے۔ وہ آ جائیں گے زہیر، پلیز جلدی آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز دیر مت کرو۔ وہ آکاشا کا پاؤں پھسل گیا جس سے اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ وہ موبائل کو وہیں چھوڑتی مین ڈور کی طرف بڑھی تھی اور اسے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بے سود، دروازہ لاک تھا۔ زہیر پلیز جلدی آ جاؤ۔ گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ زہیر کو پکارتے اپنے طور پر کوشش کرنے لگی تھی، لیکن ساری کوششیں رائگاں گئیں جب پیچھے بشیر اور شہری آ دھمکے تھے۔ پلیز پلیز مجھے جانے دو۔ آکاشا نے گھبراہٹ سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تمہیں جانے دیں تاکہ زہیر حسن ہمیں زندہ درگور کر دیں، شہری نے آکاشا کو کہتے بشیر کو اشارہ کیا تھا جس پر وہ سرحد سے آگے بڑھا تھا۔ بشیر نے اپنی جیب سے رومال نکالتے آکاشا کو قابو کر کے سنگھا دیا اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زہیر پلیز آ جاؤ۔ آکاشا کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا تھا۔ تم اس کو قابو کرو، اب مزید کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ میں ابھی نکلتا ہوں، باقی کی ڈیٹیل تمہیں کال کر کے بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن اب مزید کوئی گڑبڑ نہ ہو ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہری اپنی بات کے آخر میں دھمکی دیتا سرحد سے مین ڈور کھولتا ایک قدم باہر نکلا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ وہیں منجمد ہو گیا۔ سامنے زہیر، ریان، واجد، انسپکٹر گیلانی سمیت کچھ پولیس اہلکاروں نے پورے فارم ہاؤس کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ یہ فارم ہاؤس زہیر کے گھر قریب آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا، لیکن یہ آدھا گھنٹہ زہیر نے 10 منٹ میں کیسے طے کر لیا تھا، یہ بس وہی جانتا تھا۔ آکاشا کی کال پر ان لوگوں کو پلان کرنے کی نوبت تک نہیں آئی۔ کال سے لوکیشن ٹریس کرنے سے وہ لوگ جلد پہنچ گئے تھے۔ شہری کو دیکھتے ہی انسپکٹر گیلانی نے اس پر گن تان لی تھی۔ زہیر سامنے فک رنگ شہری کو کھڑے دیکھ کر اس کی طرف لپکا اور مکوں سے اس کا حشر کر دیا۔ ریان اور واجد بے اختیار اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ بے اختیار ہوتے زہیر کو روکنے لگے تھے۔ ذلیل، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری آکاشا کو ہراس کرنے کی؟ کیسے زک پہنچانے کا سوچا تم نے؟ زہیر نے مزید ایک مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا جس پہ وہ کڑا اٹھا تھا۔ زہیر چھوڑ دو اسے ہم دیکھ لیں گے، پہلے آکاشا تک پہنچنا ضروری ہے۔ انسپکٹر گیلانی کے کہنے پر زہیر نے اسے چھوڑ دیا، جس پر دو اہلکاروں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ انسپکٹر گیلانی اور کچھ پولیس اہلکار کی ہمراہی میں زہیر، واجد اور ریان اندر داخل ہوئے تھے، جس پر بشیر کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ واجد اور ریان آکاشا کو زمین پہ گڑا دیکھ کر اس کی طرف لپکے تھے، جبکہ زہیر آکاشا کو اپنی نظروں کے سامنے پا کے اللہ کے حضور سجدہ زیر ہو گیا تھا، جس نے اس کی آزمائش ختم کر دی تھی۔ آنسو بے اختیار پلکوں کی باڑیں توڑے چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ شکر کے قدم بڑھاتا آکاشا کی طرف بڑھا جہاں واجد آکاشا کی نبض چیک کر رہا تھا۔ آکاشا آنکھیں کھولو۔ آکاشا کو آنکھیں موندے پا کر زہیر نے اس کا ایک ہاتھ تھامتے دوسرا سے اس کا چہرہ تھپتھپاتے پکارا تھا، جس پر آکاشا نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی تھی۔ زہیر، مجھے بچا لو۔ آکاشا کی آواز مدھم ہوتے تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زہیر نے اس کا ہاتھ اپنی نم آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، مجھے ہدیہ سے ملنا ہے۔ تم اب یہاں کیوں آئی ہو؟ عائشہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہدیہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، ندامت بھرے لہجے میں کہا گیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری غلط بیانی سے میرے بھائی کی زندگی پہ کیا کیا اثر ہے، کیسے میرے بھائی کی زندگی اذیت میں گزری ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ بول کر مجھے آکاشا نے ورگلایا تھا۔ ہدیہ نے غصت سے زمل کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا تمہاری بھائی کی زندگی کو؟ زمل کی ندامت مزید بڑھ گئی تھی۔ ہدیہ نے زمل کی غلط بیانی پہ ہونے والے واقعات زمل کے سامنے رکھ دیے تھے۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، لیکن دیکھو تمہارا یہ حسد، تمہاری یہ نفرت کتنی زندگیوں پہ اثر ڈال گیا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں ایک اچھی فیملی کی چاہ میں غلطی کر گئی، میں نے تم سے سب چھیننے کی کوشش کی، مجھے اپنی غلطی کا احساس 1 سال پہلے ہو چکا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔
زمل کی نظروں میں اس دن کا منظر گھوم گیا تھا۔ معافی مانگنی ہے تو ان سے مانگو جن کی زندگی تمہاری ایک غلط بیانی کی وجہ سے مشکلات میں گھر گئی ہے۔ معافی مانگنا ہے تو میرے بھائی سے مانگو جو پچھلے 1 سال سے تڑپ کر زندگی گزار رہا ہے۔ ہدیہ کی نفرت بھرے انداز میں زمل کو خود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی کی وجہ سے وہ اپنے بیسٹ فرینڈ سے دور ہو گئی تھی کہ آج وہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ ہمیں قسمت کا لکھا نہیں بدل سکتے۔ مجھے بس ایک اچھی فیملی چاہیے تھی جو تمہاری اور ریان کی فیملی کی طرح کیئرنگ ہو، جس کے لیے میں بھی اہم ہوں۔ مجھے لگا تمہارے پاس آلریڈی اتنی لانگ فیملی ہے۔ اگر تمہیں ریان نہ ملے، اتنی لونگ فیملی ہے، اگر تمہیں ریان نہ ملے تو تمہاری فیملی تمہیں سنبھال لے گی اور مجھے بھی اچھی فیملی مل جائے گی۔ لیکن تم نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی جس پر تمہارے بھائی نے مجھے کال کی تھی۔ میں گھبرا گئی اور تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو ریان کے ساتھ دیکھنے کا ذکر کیا تھا۔ مجھے ریان نے بتایا تھا کہ وہ اپنی کزن آکاشا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہا ہے، اس لیے میں نے خود کو بچانے کے لیے آکاشا کا نام تمہارے بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ سمل نے باقاعدہ ہدیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جس پر ہدیہ جذبس ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، سمل اس کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اسے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے نہیں دیکھ پائی تھی۔ ہدیہ بیٹا، معاف کر دینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا۔ سمل بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، معاف کر دو۔ عائشہ بیگم جو تب سے دونوں کو سن رہی تھی، ہدیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اگر بھائی تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو میری معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہدیہ نے سمل کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ تبھی زہیر آکاشا کو لیے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ریان اور واجد بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ واجد ایک پل کو زمل کو وہاں دیکھ کے ٹھٹکا تھا، لیکن یہ پوچھنے کا وقت تو نہیں تھا، اسی لیے زہیر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہدیہ اور عائشہ بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ سمل ہچکچاہٹ میں وہی صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اب معافی مانگے بغیر جانا نہیں چاہتی تھی۔ لوگوں کے پیچھے جانے سے بھی وہ ہچکچا رہی تھی۔ واجد نے آکاشا کو ایک بار ہاسپٹل سے چیک کروانے کا کہا تھا، لیکن زہیر آکاشا کو اپنی نظروں سے ایک پل کو بھی دور رکھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ واجد کو ٹال گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آکاشا ایک پل میں بھی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ اسے کھو دے گا، وہ پھر اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ تب سے وہ ایک پل کو بھی کمرے سے باہر سے نہیں ہلا تھا۔ عائشہ بیگم اور بختیور بیگم بھی کئی بار کہہ چکی تھی، لیکن وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی وقت سبھی زہیر کے روم میں جمع تھے۔ زہیر، زہیر! آکاشا کی آنکھوں میں لرزش ہوئی اور لب زہیر کے نام پر پھڑپڑا اٹھے تھے۔ زہیر بے چین سے آکاشا کی طرف بڑھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زہیر! آکاشا نے اپنا ہاتھ بڑھاتے زہیر کے چہرے پر پھیرتے اس کی موجودگی کا احساس کرنا چاہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے، جیسا وہ پچھلے سال سے دیکھتی تھی، جو اس کے بیدار ہونے کے ساتھ ہی کہیں سے غائب ہو جاتا تھا۔ زہیر اس کے سامنے کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن نظریں گھمانے، کمرے کا جائزہ لیا اور اس کمرے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ سارا کمرہ ویسا ہی تھا، بس زہیر اور آکاشا کی تصویروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ذہن کے پردے سے دھند ہٹی تو وہ ہڑبڑاہٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، آکاشا نے زہیر کو دھکا دیتے غصے سے پھنکارتے کہا تھا، اور زہیر بغیر ماتھے پر بر لائے بس آکاشا کو دیکھتا رہا۔ کتنا یاد کیا تھا اس نے اس چہرے کو، کتنا تڑپا تھا وہ آکاشا کے لیے۔ ریلیکس ہو جاؤ آکاشا، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بختیور بیگم کے کہنے پر آکاشا کو باقی سب کی موجودگی کا احساس ہوا، جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن ایک سکون بھی تھا کہ وہ اپنوں میں ہے، بالکل محفوظ۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، سب جائیں یہاں سے۔ آکاشا کے خفگی بھرے انداز پر سب مسکرا دیے تھے، لیکن وہ خوش تھے کہ آکاشا واپس صحیح سلامت ان تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ اب کی بار آکاشا نے سخت لہجہ اپنایا، لیکن مجال ہے جو کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوا ہو۔ پر ہمیں تو تم سے بات کرنی ہے، وہ بھی ڈھیر ساری۔ ریان اپنی دانتوں کی نمائش کرتا ڈٹائی کا خوب مظاہرہ کیا تھا۔ دیکھو احمد، میں خود جاؤں کیا؟ آکاشا چڑ گئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے مجبور نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ میں پھر یہاں سے خبردار جب یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو۔ زہیر نے آکاشا کی بات ٹوکتے سختی سے جھڑکتے وارن کیا تھا۔ آکاشا کے الفاظوں سے تڑپا ہی تو گئے تھے، ابھی وہ ملی تھی اور پھر سے جانے کی باتیں کر رہی تھی۔ زہیر! عائشہ بیگم نے تنبیہ کی، جس پہ زہیر نے ایک نظر آکاشا پر ڈالتے واپس باہر چلا گیا تھا۔ مجھے یہاں نہیں رکنا۔ آکاشا کی آواز زہیر کے رویے سے رون گئی تھی۔ کیوں نہیں رکنا میری بیٹی نے یہاں؟ عائشہ بیگم نے اپنی شفقت نچھاور کرتے استفسار کیا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے پھر انتقام لے گا، اسے لگتا ہے میں نے آپ کی جان۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا تھا، لیکن عائشہ بیگم نے اسے بولنے کا موقع دیا تھا۔ پر آنٹی میرا یقین کریں، میں نے دودھ میں کچھ نہیں ملایا تھا،
مجھے نہیں پتا آپ کی طبیعت کیسے خراب ہوئی تھی۔ زہیر مجھے غلط سمجھتا ہے، وہ میرے ساتھ برا کرے گا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، اسے میرا اعتبار نہیں ہے۔ عائشہ نے اپنے دل میں موجود خدشوں کو زبان دے دی تھی۔ دیکھو بیٹا، زہیر نے صرف ایک غلطی کی تھی، زمل کی باتوں پہ یقین کر کے۔ یہاں سے سارا چکرویو شروع ہوا تھا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اگر فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اسے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ زہیر تصدیق کر لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن اب اپنے کیے پر نادم ہے، اسے معاف کر دو۔ میں آنٹی اسے معاف کر دوں، لیکن اسے تو مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا، اور میں اپنی ماں کو کیسے بھول جاؤں؟ بیٹا، کچھ واقعات ہماری زندگی میں ہمیں بہت کچھ سکھانے اور بتانے کو رونما ہوتے ہیں۔ جس طرح تم زہیر کو اپنی ماں کا قاتل گردانتی ہو، بالکل ویسے ہی زہیر کو اس وقت لگا کہ تم نے بھی اس سے انتقام لیا ہے۔ جس وقت زہیر کو تم صرف اس وجہ سے اپنی ماں کا قاتل سمجھ رہی ہو کہ اس نے تمہاری ماں کی وفات کے وقت تمہیں ہراس کیا تھا، لیکن زہیر بے قصور ہے۔ اس کا تمہاری ماں کو مارنے کا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، اور زہیر وہ بھی تمہیں قصوروار سمجھا کیونکہ تب تم زہیر کی جگہ تھی۔ ویسے تم زہیر کو اپنی اماں کا قاتل سمجھتی، بالکل ویسے ہی اسے بھی یہ لگا کہ شاید تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن در حقیقت تم دونوں بے قصور ہو۔ عائشہ بیگم نے پیار سے آکاشا کو سمجھایا تھا، اور اپنے دل سے پوچھو، کیا تم اب بھی زہیر کو اپنی اماں کا قاتل سمجھتی ہو؟ عائشہ بیگم کے پوچھنے پر آکاشا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ واقعی جس طرح کی سچویشن تھی، ایسے میں زہیر کو غلط سمجھتی رہی تھی، لیکن زہیر آکاشا کو سمجھا تھا۔ لیکن جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو معاف کر سکتے ہیں تو ہم اللہ سے اپنے لیے معافی کی امید کیسے رکھیں کہ وہ معاف کر دے گا؟ معاف کر دینے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ عائشہ بیگم نے رسانت سے کہا تھا، کیا تم نے ایک بار بھی اپنے دل میں زہیر کے لیے نرمی محبت محسوس نہیں کی؟ عائشہ بیگم نے مزید استفسار کیا تھا۔ محبت اور نرمی محسوس کی؟ زبان پھسل جانے پر اس نے دانتوں تلے زبان دبا لی تھی، جبکہ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بھول جاؤ سب کچھ، زہیر نے غلطی ہوئی ہے تھی تو تم اسے معاف کر دو۔ برائی کو اچھائی سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر برائی کو برائی سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور اگر کلثوم ہوتی تو وہ بھی معاف کر دینے کو ترجیح دیتی۔ بختیار بیگم نے بھی عائشہ کے پاس آتے اسے پیار کیا تھا۔ میں اس انتقام کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے احمد کو میسج کیا تھا۔ اگر احمد بھی ہدیہ سے میرا انتقام لیتا تو یہ انتقام کا چکرویو کبھی ختم نہ ہوتا۔ میں اس انتقام کی تپش محسوس کر سکتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی مزید کسی کو برداشت کرنا پڑے۔ آکاشا نے ریان اور ہدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر دونوں مسکرا دیے تھے۔ السلام علیکم۔ زمل نے دروازہ نوک کرتے سب کو یک زبان میں سلام کیا تھا۔ زمل کے پیچھے ہی واجد بھی داخل ہو گیا تھا۔ آپ یہاں؟ آکاشا نے حیرت سے زمل کو دیکھا تھا۔ ہاں، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ زہیر نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میری وجہ سے کیا۔ میری غلط بیانی کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑا، اس لیے میں آپ سے تہہ دل سے معذرت کرتی ہوں۔ زمل نے شرمندگی سے سر جھکاتے کہا، جبکہ واجد حیرت سے زمل کو دیکھنے لگا تھا۔ آپ کی وجہ سے؟ مطلب؟ آکاشا نے ناسمجھی سے زمل کو دیکھا تھا۔ میں زمل ہوں، وہ لڑکی جس نے ہدیہ کے بھائی کو آپ کا نام بتایا تھا۔ زمل کی ساری بات ہدیہ دہرانے پر آکاشا سمیت واجد بھی حیرت میں گر گیا تھا۔ آکاشا نے حیرت اور شوق میں مبتلا واجد پر ایک نظر ڈالی تھی۔ ان کے گھر ایک سال رہی تھی۔ واجد کی زیادہ نہ صحیح لیکن کافی حد تک اس کے احساسات سے آگاہ تھی جو وہ زمل کے لیے محسوس کرتا تھا۔ وہ اپنے محسنوں کے ساتھ کیسے برا کر سکتی تھی، کیسے ان کے احسانات بھول جاتی، اور وہ تھک چکی تھی اس انتقام اور بھاگم بھاگ سے۔ اب کسی کنارے رک کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ فیصلہ دل کو بڑا کرنے سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے۔ زمل نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ بھول جائیں جو ہو چکا۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ واجد بہت اچھا انسان ہے، وہ بہت خیال رکھے گا آپ کا۔ آکاشا نے زمل کو کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، اور واجد بھائی، میرا خیال ہے میں نے جب معاف کر دیا ہے تو آپ کو بھی کر دینا چاہیے۔ آکاشا کے کہنے پر واجد مسکرا دیا تھا۔
میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، زمل نے باہر آتے واجد سے کہا، جو واجد کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ لیکن کیوں؟ آپ کو مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتی جو آپ کے بہترین دوست کے ساتھ برا کر چکی ہو، زمل نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ جب زہیر اور کاشا معاف کر چکے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ واجد نے کندھے اچکا دیے تھے۔ آکاشا نے معاف کیا ہے، زہیر نے نہیں۔ زہیر بھی آپ کو معاف کر چکا ہے۔ اگر وہ آپ کو معاف نہ کرتا یا آپ کے لیے دل میں بغض ہوتا تو مجھے اسی دن آپ کے بارے میں بتا دیتا جب آپ وطن واپس آئی تھی۔ واجد کے کہنے پر زمل یوں ہی الجھن سے خاموش کھڑی رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں زمل، آپ نے جو کچھ کیا ایک فیملی کی چاہ میں کیا، اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو ایک اچھی فیملی دوں گا، جہاں آپ کی اپنی فیملی ہوگی، جہاں ہم دونوں مل کر محبت بھری فیملی بنائیں گے، تاکہ کل کو کوئی اور زمل فیملی کی چاہ میں کسی کی زندگی خراب نہ کر سکے۔ کیا آپ اس میں میرا ساتھ دیں گی؟ واجد نے آس بھری نظروں سے زمل کو دیکھتے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ زمل اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ زمل کی آنکھیں نم تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اس نے اس کی اتنی غلطیوں کے باوجود اسے اتنا اچھا ساتھی دیا تھا۔ اس بات کے بعد آکاشا کا زہیر سے سامنا نہیں ہوا تھا، وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ بات آکاشا نے بھی نوٹ کی تھی۔ ہماری طرف سے جو بدگمانی ہوئی اسے بھی بھلا دو اور ہمیں معاف۔ وہ زہیر کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب بختیور بیگم نے اسے مخاطب کیا تھا۔ خالہ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کا جھوٹ برا لگا تھا۔ میں نے کال کی تھی آپ کے پاس آنے کو، لیکن آپ نے کہہ دیا میں حیدرآباد گئی ہوئی ہوں، بس اسی لیے مجھے لگا کہ آپ لوگ مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، لیکن آپ معافی تو نہ مانگے۔ ہاں میں غلط سمجھی تھی، لیکن وہ ہم نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کسی کو بھی تمہاری گمشدگی کا علم نہ ہو، اور جب تم واپس آؤ تو ہم کہہ دیں کہ تم واپس آ گئی ہو اور تمہاری عزت پر آنچ نہ آئے۔ بختیور بیگم کے کہنے پر آکاشا نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے گلے لگا لیا تھا۔ وہ آکاشا کا بھلا سوچ رہے تھے اور آکاشا کیا سمجھ بیٹھی۔ اور آکاشا، زہیر بھائی کو معاف کر دو۔ اگر ایک انسان سے غلطی ہو جائے اور اسے اس کا احساس ہو جائے تو ہمیں اس سب کچھ بھول کر معاف کر دینا چاہیے نا۔ ان کی غلطیوں کا اسے احساس دلانا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے پلٹ ہی نہ سکے اور انہیں میں الجھا رہے یا دوبارہ غلطیوں پر آمادہ ہو جائے۔ اس 1 سال میں بھگت چکے ہیں زہیر بھائی اپنی سزا۔ ہم نے ان کو تمہارے لیے تڑپتے دیکھا ہے، مزید ان کو سزا نہ دو۔ ریان کے کہنے پر آکاشا نے ہدیہ اور ریان کی طرف دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ تم ہدیہ کا اچھے سے خیال تو رکھ لے رہے ہو نا؟ ابھی تو میں نے اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر تمہاری کھچائی کرنی ہے۔ آکاشا نے ہدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات پلٹ دی تھی۔ تم نے پارٹی بدلی، تم اپنے بھائی کو اکیلے چھوڑ دو گی؟ ریان نے مصنوعی ناراضگی سے آنکھیں پھاڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ آکاشا کچھ کہتی، زہیر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آکاشا، خوشیاں تمہارے چوکھٹ پر کھڑی ہیں، تمہیں عریم منتظر ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر ان کو تھام لینا۔ زہیر کو معاف کر کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دینے کے بارے میں ضرور سوچنا۔ جو ہوا بھول کر زہیر کو معاف کر دینا۔ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی آنکھیں اس بات کی گواہ ہیں۔ ایک ماں کا مشورہ مان کر اس بارے میں ضرور سوچنا۔ اگر کلثوم زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی کہتی۔ بختیور بیگم آکاشا کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، کچھ فاصلہ ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت اور رشتوں کی مضبوطی بتانے کو رونما ہوتے ہیں۔ یہ 1 سال کی جدائی تمہیں اور زہیر کو دلوں کے حال سے آگاہ کر گئی۔ کبھی کبھی قربت بھی وہ نہیں یہاں کر پاتی جو فاصلے اجاگر کر جاتے ہیں۔ اب مزید خود کو کسی امتحان میں نہ ڈالو۔ کلثوم بھی تمہیں دیکھ کر بے چین ہو گئی ہوتی ہوگی۔ اب مزید خود پر پہرے نہ ڈو، خود کو اذیت سے آزاد کر دو۔ خوشگوار زندگی تمہاری منتظر ہے، ہاتھ بڑھا کر خوشیوں کو تھام دو۔ حضرت علی کا بھی فرمان ہے، جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ زہیر جھک چکا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے تم بھی تھوڑی سی لچک پیدا کر لو۔ بختیور بیگم نے آکاشا کی پیشانی پر بوسہ دیتے رسانت سے بات مکمل کی تھی، گویا فیصلہ لینے میں اس کا ہاتھ ساتھ دیا تھا۔ اوکے، رات کافی ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں، تم آرام کرو۔ بختیور بیگم آکاشا اور زہیر کو بات کرنے کا موقع دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تو ریان بھی مسکراتے ہوئے ہدیہ کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد زہیر دھیمے قدم چلتا بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا تھا، خاموشی سے بیٹھے نظریں آکاشا کے چہرے پر ٹکا دی تھی۔ کیسی ہو؟ زہیر نے دونوں کے درمیان حائل خاموشی کو توڑنے میں آغاز کیا تھا۔ ٹھیک، یک لفظ سے جواب پر زہیر خاموش ہو گیا تھا۔ بات نہیں کرو گی؟ زہیر نے ایسا گلہ کیا جیسے دونوں میں پہلے بہت گہری دوستی رہ چکی ہو۔
کر رہی ہوں؟ خالہ جان اور عائشہ کہتی ہیں میں زہیر کو معاف کر دوں، لیکن مجھے نہیں پتہ معاف کر دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ زہیر کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ وہ زہیر حسن ہے جو کسی کو اپنے سامنے جھکا تو سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کب بات کر رہی ہو؟ زہیر کی آواز آکاشا کو خیالوں سے چونکا گئی تھی۔ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، سنا نہیں تم نے؟ خالہ جان مجھے آرام کرنے کا کہہ گئی ہیں۔ آکاشا کے چہرے میں فخر سمٹ آیا تھا۔ اپنوں کی محبت انسان کو مان دے دیتی ہے، سرشار کر دیتی ہے، اور آکاشا کو یہ مان مل چکا تھا۔ واپس اس گھر میں آ کے عجیب سی طمانت کا احساس اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر میں تم سے معافی مانگوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ زہیر نے بغیر کسی تمہید کے بات کا آغاز کیا تھا۔ آکاشا زہیر کے معنی لفظ پر حیرت زدہ تھی۔ بھلا زہیر حسن کبھی کسی سے معافی مانگتا تھا؟ کبھی نہیں۔ تو کیا خالہ جان نے صحیح کہا تھا کہ زہیر حسن مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے؟ اگر میں معاف نہ کروں تو؟ آکاشا کے دو ٹوک انداز پہ زہیر نے اپنے لب بھینچ کر لیے تھے۔ کیا تم مجھے تلافی کا ایک بھی موقع نہیں دو گی؟ کیسے کرو گے تلافی؟ اب کی بار آکاشا نے زہیر کے چہرے پر نظر گڑائے جانچنا چاہا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے تو میں نہیں بدل سکتا، لیکن آگے کی زندگی تمہارے لیے خوشیوں سے بھرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تم مجھ سے معافی کیوں مانگنا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے یہاں رکھنے پر آمادہ ہو؟ کیوں تمہیں میری خوشیوں کی فکر ہے؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی، پھر یہ سب کیا ہے زہیر حسن؟ کیوں کر رہے ہو یہ؟ آکاشا اپنی بات مکمل کرتے زہیر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لینے لگی تھی۔ نفرت تھی، اور شاید اب زہیر نے تھی پر زور دیتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میری وجہ سے تمہاری خوشیاں، تمہارے ارمان ٹوٹے تھے، میں تمہیں سب لوٹانا چاہتا ہوں۔ پلیز آکاشا مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں غلطی پر غلطی کر چکا ہوں، لیکن پلیز۔ زہیر نے ندامت سے چہرہ جھکا لیا تھا۔ اب وہ اپنی انا میں رہ کر آکاشا کو نہیں کھو سکتا تھا۔ آکاشا کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ آکاشا زہیر کے لیے کتنی اہم ہو گئی ہے، یہ زہیر گزرے سال میں جان چکا تھا۔ آکاشا شوق کے عالم میں زہیر کو دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ زہیر کسی کے سامنے جھک جائے یا کسی سے کھلے لفظوں میں معافی مانگے؟ کیا وہ واقعی محبت کا جذبہ تھا جو جانے سے پہلے زہیر کی نظروں میں دیکھ چکی تھی؟ کیا یہ سب زہیر محبت میں کر رہا ہے؟ کیا محبت انسان کو جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ اتنا بدل دیتی ہے محبت؟ میں اپنی بہن کے محبت میں تم سے انتقام لیا اور تم مجھ سے انتقام کے طور پر یہاں چلی آئی، لیکن مجھے اس انتقام سے کب محبت ہوئی پتہ نہیں چلا۔ جانے کب یہ انتقام کی آگ محبت کی آگ میں بدل گئی۔ اتنا میں انتقام کی آگ میں نہیں جھلسا جتنا تمہاری محبت کی آگ میں جھلس گیا ہوں۔ پلیز مجھے اس آگ سے نکال لو، اب مجھے مزید سزا نہ دو۔ ہار گیا ہوں میں تمہاری محبت میں۔ ہاں آکاشا، زہیر حسن ہار گیا ہے تمہاری محبت میں، جھک گیا ہے تمہارے آگے۔ یہ سال مجھ پر کتنا ایک صدیوں کے مترادف گزرا ہے، پل پل تمہارے لیے تڑپا ہوں۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، نہ تمہاری جگہ کسی کو دے سکتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دو۔ زہیر حسن کے ہاتھ فضا میں بلند ہوتے آپس میں جڑ گئے تھے۔ زہیر حسن کے جڑے ہاتھ آکاشا کی آنکھیں نم کر گئے تھے۔ ایک ایسا وقت کا کھیل تھا کہ پہلے آکاشا زہیر حسن کے سامنے ہاتھ جوڑے قید سے آزادی چاہتی تھی، اور اب زہیر حسن انتقام سے آزادی کو ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ جس کے مرنے کی وہ اپنی خواہش قرار دے چکا تھا، آج اس کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کے آگے جھکا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا زہیر حسن، میں نے تمہیں اپنی محبت میں معاف کیا، اپنے دل کی خاطر تمہیں معاف کیا۔ تھک گئی ہوں میں خود سے لڑتے لڑتے، اور ہمت نہیں ہے مجھ میں کچھ کھونے کی۔ بہت کچھ کھو چکی ہوں، مزید کچھ نہیں کھونا چاہتی۔ آکاشا زہیر کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامے اب ان پر سر جھکائے بکھری سی گئی تھی۔ آنسو زہیر کے ہاتھوں کو بھگونے لگے تھے۔ عائشہ کے آنسو زہیر کو اپنے دل پہ اترتے محسوس ہوئے تھے۔ آکاشا کے الفاظ زہیر کو طمانت بخش گئے تھے۔ اب تم کچھ بھی نہیں کھو گی، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کنسوم آنٹی کے ساتھ جو ہوا۔ اس وقت میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، مجھے بس یاد تھا تو اپنی بہن جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ میری وجہ سے تم اپنی ماں کے آخری دیدار سے بھی محروم رہ گئی، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ بھول جاؤ جو کچھ ہو چکا ہے، گزری باتوں کو یاد کرنے سے صرف اذیت ملتی ہے۔ اگر اماں زندہ ہوتی تو بھی وہ سب کچھ بھلا دینے کا ہی کہتی۔ تمہارا اور میرا ملنا شاید قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا۔ آکاشا نے زہیر کی بات کاٹتے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، جس پہ زہیر نے آکاشا کی نظروں میں جھانکا، جہاں زہیر کو وہی محبت ہلکاریں مارتی دکھائی دی جس میں وہ ایک سال سے تڑپ رہا تھا۔
نہیں دہراؤں گا گزرے لمحوں کو. گزرے لمحات میں میں نے تمہیں اذیت سے دوچار کیا ہے، بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن اب مزید کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب ہماری زندگی میں اذیت نہیں، خوشگوار لمحات ہوں گے. زہیر نے ایک عزم سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھوں میں موجود آکاشا کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تھا، جس سے بے اختیار آکاشا کا دل دھڑکنے لگا تھا. اسی اثنا میں اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا جس پر زہیر نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی. میں یہ ہاتھ زندگی بھر تھامنا چاہتا ہوں. کیا تم مجھے یہ ہاتھ ساری زندگی تھامنے کی اجازت دو گی؟ زہیر کی پرحدت انداز پر آکاشا کی نظر جھک گئی تھی. کیا میں تمہاری خاموشی کو اقرار جانوں؟ زہیر کے کہنے پر آکاشا نے اپنا سر دھیرے سے اس بات میں ہلا دیا تھا. وہ بھی محبت کے آگے اپنے گھٹنے تسلیم کر چکی تھی. وہ اس بات کو تسلیم کر چکی تھی کہ زہیر ہی اس کی منزل ہے، جس پر زہیر چہک اٹھا تھا. او مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ. تم کبھی بھی میرا اعتبار تو نہیں توڑو گے؟ زہیر ایک بار پھر اگر میرا اعتبار توڑا نا تو شاید میں پھر ٹوٹ جاؤں گی. آکاشا نے آس بھری نظروں سے زہیر کو دیکھا تھا. آخر میں اس نے اپنا دام میں خوشیاں بھرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. کبھی نہیں، میں کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گا. زہیر نے اپنی بات مکمل کرتے آکاشا کو خود میں بھینچ لیا تھا، جس پر آکاشا نے اطمینان سے آنکھیں مون لی تھی. آکاشا کے دل پہ خوشیوں نے دستک دی تھی، جس سے اس نے ہاتھ بڑھا کر تھام لیا تھا. انتقام کی چکرویوں کو ختم کرنے کے لیے کسی کو پہل کرنا پڑتی ہے، ورنہ یہ انتقام کی آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور ہمارے حصے میں صرف خسارے آتے ہیں. محبت کی آگ سے انتقام کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے. آکاشا نے بھی انتقام کو اپنی محبت سے بجھا دیا تھا. اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.